آج روزمرہ کی سیاست سے ذرا ہٹ کر ہم نے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے زحمت دی محترم ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب کو، جو پاکستان کی صف اول کی جامعہ نسٹ کے ڈین اور پرنسپل ہیں۔ ڈاکٹر اشفاق اس سے پہلے وزارت خزانہ میں اہم ترین ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور آج ایک طویل وقفے کے بعد جو ہیں کسی نیوز چینل میں بطور مہمان شریک ہو رہے ہیں۔ خاص بات یہ کہ انہوں نے حال ہی میں اسی موضوع پر UNFPA کے لیے ایک اسٹڈی بھی مکمل کی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ پاکستان میں ایک بڑا مضبوط نقطہ نظر ہے کہ جناب اگر آپ NFC میں رد و بدل کی بات کریں گے تو وہ ایک مناسب بات نہیں ہے، پتھر کی لکیر پہ اس کا جو فارمولہ ہے، اور جناب اگر ایسا کیا جاتے تو آپ صوبوں کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہوں گے۔ آپ کی اسٹڈی کیا کہتی ہے؟ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بہت کلیئر طریقے سے بتایا کہ جس طریقے سے ہمارا فارمولہ ہے NFC ایوارڈ کے سلسلے میں، اس کو پاکستان دنیا کے شاید واحد ملک ہے جہاں پر آبادی سول کرائٹیریا ہے۔ یہ دنیا میں کسی بھی ملک میں نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے ہم نے 2009-2010 میں اس میں تبدیلی کی، لیکن ابھی بھی آبادی کے علاوہ 3 فیکٹر اور بھی شامل کیے گئے اس میں، لیکن یہ ہے کہ پاپولیشن کا ابھی بھی بہت زیادہ ویٹ ہے، اس میں 82% ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ ہر صوبے کو ان کے ایک انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اپنی آبادی کو زیادہ دکھائے۔ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں جو ابھی میں بتا رہا ہوں، یہ میرے ذہن میں کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ریشن کارڈ سسٹم پاکستان میں دیکھا ہے، ان کو بالکل یہ پتا ہوگا کہ ایک زمانے میں پاکستان میں جب ریشن کارڈ سسٹم موجود تھا تو وہاں پر 2 کلو آٹا، 2 کلو چینی، 2 کلو دال، 2 کلو گھی، یہ کنٹرول ریٹ پہ ملا کرتے تھے لوگوں کو۔ تو ایسا انسینٹیو تھا کہ ہر گھر نے 2 سے 3 آدمی، 3 سے 4 آدمی اور زیادہ ڈالے ہوئے تھے کارڈ میں۔ دیکھیں جب اتنا زیادہ انسینٹیو آپ دیں گے کہ ریسورسز ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہوں، پارلیمنٹ کے سیٹ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہو، سرکاری جو جابز ہیں کوٹا کے بیسس پہ وہ دیا جا رہا ہو، میڈیکل اور انجینئرنگ سرکاری جو میڈیکل انجینئرنگ کالجز ہیں وہاں پر بھی اگر داخلہ آبادی کے بنیاد پہ ہے، تو یہ تو لازمی چیز ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو اوور ریپرزینٹ کرے گا، جس کی وجہ سے پاکستان کی آبادی جو ہے وہ ڈسٹارٹڈ ہو چکی ہے۔ ہم اتنے ہیں نہیں جتنا بتایا گیا کہ ہم تقریباً 250 ملین کے قریب یا 25 کروڑ ہیں، ہم اتنے نہیں ہیں، تو آپ نہیں ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے جی دیکھیں، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جتنے اگر ہر انٹر سینسس پیریڈ میں آپ دیکھتے جائیں تو اتنے تیزی سے ہماری آبادی بڑھی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ 1951 سینسس سے لے کے 61 سینسس میں 2.44% سے آبادی بڑھی، پر اینم کے حساب سے بول رہا ہوں۔ اس کے بعد والے سینسس میں 3.41 کے حساب سے بڑھی، پھر 3.89% کے حساب سے بڑھا، اور پھر 2.9%، بس اسی اسپیڈ سے ہی بڑھتا چلا گیا آبادی۔ دنیا میں اتنے سارے ہمارے یہاں پروگرام بھی چل رہے ہیں، فیملی پلاننگ کے ہیں، اور جو انڈیکیٹرز ہیں ہمارے پاس، سوشل انڈیکیٹرز ہیں، ویمن ایج ایٹ میرج جو ہے وہ بھی بڑھ گیا ہمارے یہاں پر، لوگوں کی لٹریسی ریٹ بڑھ گئی ہے ہمارے یہاں پر، لیکن یہ تو اس میں تو بہتری آ رہی ہے، لیکن جب آبادی ہم کاؤنٹ کرتے ہیں وہ سینسس کے بیس پہ کرتے ہیں اور وہاں پر گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو مرض ہے یہ آبادی کو زیادہ دکھانے کا، یہ تو جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ساتھ تھے تب بھی یہ ایشو تھا نا کہ ظاہر ہے کہ مغربی پاکستان کم تھا تو یہاں پر بھی ایک انسینٹیو تھا مشرقی پاکستان کے اگر ہمیں برابر آنا ہے تو ذرا سا مبالغہ آرائی کی جائے، آبادی کو بڑھا چڑھا کر بتایا جائے۔ ایسا بھی ہوا کیا؟ ایسا نظر آتا ہے، کیونکہ جب پاکستان بنا، پہلے 1951 کے سینسس آیا تو اس سینسس میں ویسٹ پاکستان کی آبادی 33.7% تھی، 33.7 ملین تھی، یعنی کہ 44.5% ویسٹ پاکستان کے لوگ تھے،
اور 55.5% جو تھے وہ مشرقی پاکستان کے لوگ تھے. یعنی کہ اگر میں نمبر میں دیکھوں تو تقریباً 25% آبادی مشرقی پاکستان کی زیادہ تھی. تو جب اس وقت NFC ایوارڈ میں جاری کیا گیا 1951 میں, تو آبادی کو بالکل چھیڑا ہی نہیں گیا. آبادی کے بنیاد پہ ہم نے اس کو شامل ہی نہیں کیا ہم نے. اس کے بعد 1961 میں جب سینسس آیا تو اس پیریڈ میں ویسٹ پاکستان کی آبادی تیزی سے بڑھنی شروع ہو گئی مشرقی پاکستان کے مقابلے میں. اور یہ 61 کے سینسس کے مطابق میں یہ گیپ جو تھا ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کا, یہ تقریباً 25% سے گھٹ کے 12.5% پہ آ گیا. اور بائی 1970 یہ 4.6% پہ آ گیا تھا. تو یہ لگ رہا تھا کہ ہم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ میں کنجیکچر ہے میرا کہ اگر اسی کو میں آگے لے کے جاؤں تو شاید یہ تھا کہ 72 کے سینسس کے بعد آبادی میں پیرٹی آ جاتی ہے. اس کے بعد جس سپیڈ سے ہم بڑھا رہے تھے, ہو سکتا ہے کہ مغربی پاکستان کی آبادی مشرقی پاکستان سے بڑھ جاتی, تو پھر ہم شاید پاپولیشن کرائٹیریا کو سول کرائٹیریا بنا دیتے. لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا. یہ بتائیے کہ یہ آپ نے بتایا کہ جی ایک آپ کو خدشہ ہے کہ جی مبالغہ آرائی کی گئی آبادی کے حوالے سے. دوسرے ملکوں میں وسائل کی تقسیم کا کیا فارمولا ہوتا ہے؟ وہاں پر کیا یارڈ اسٹک ہوتی ہے وسائل کو تقسیم کرنے کی اگر آبادی نہیں ہوتی تو؟ دیکھیں دنیا میں اس وقت کوئی 28 ممالک ایسے ہیں, 28 جو فیڈرل اسٹیٹس ہیں, ہماری طرح کے ہیں, فیڈریشنز ہیں, جہاں پر ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. تو وہ سارے میں نے ایگزامن کیے. میں نے کہیں بھی نہیں پایا کہ آبادی اور صرف آبادی کے بنیاد پہ ریسورسز, جہاں پر آبادی از ون آف دی کرائٹیریا, ناٹ دی کرائٹیریا. مثال کے طور پہ میں نے ساؤتھ افریقہ کو دیکھا. ساؤتھ افریقہ میں آبادی کا جو ویٹ دیا ہے انہوں نے ان کے پاپولیشن یہ ریسورسز کی شیئر میں وہ صرف 7% ہے, 7% ہے. نائجیریا میں 30% ہے. ہندوستان نے بھی بالکل شروع میں ہم بالکل ہندوستان کے نقش قدم پہ چل رہے تھے, یا ہندوستان ہمارے نقش قدم پہ چل رہا تھا. آبادی سول کرائٹیریا اور ڈومیننٹ کرائٹیریا تھا. لیکن انہوں نے بھی ریالائز کیا جا کر بائی 2000 کے جب ان کا 7th فائنانس کمیشن ایوارڈ تک تو آبادی بہت زیادہ ڈومیننٹ تھی. 8th فائنانس کمیشن سے انہوں نے ان کو محسوس ہو گیا کہ یہ سب گڑبڑ ہو رہا ہے, اور انہوں نے 8th فائنانس کمیشن سے اس کو 80 to 90% کے قریب تھا, اس سے ایک جھٹکے میں کم کر کے 22.5 پہ لے آئے. اور اب جو ہے یہ ہوتے ہوتے اس وقت جو ہے آج کل جو چل رہا ہے ان کا وہ ہے 15th NFC ایوارڈ جو 2026 میں مکمل ہوگا. اور یہ آبادی جو ہے انہوں نے آبادی کا جو وہ رکھا ہے وہ صرف اور صرف 15% رکھا ہے, 15% ویٹ ہے اس کا. اچھا, جب آپ نے یہ تمام نکات جو ہیں یہ ریالائزیشن تھی, میں یہ عرض کروں کہ جب آپ نے یہ تمام نکات جو ہیں وزیر اعلیٰ سندھ سے آپ کی 2 روز پہلے جو میٹنگ ہوئی اس میں آپ نے بریفنگ دی, اس کی میں نے کچھ خبریں پڑھی ہیں, تو کیا رد عمل تھا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی اس معاملے میں بڑی حساس ہوتی ہے کہ NFC جو ہے مطلب ہے وہ بالکل پتھر کی لکیر آپ تبدیل نہیں کر سکتے. تو کیا ان کا وزیر اعلیٰ کا اس کے اوپر رد عمل تھا؟ ایک تو میں پہلے ان کا شکر ادا کروں گا کہ ہی از دی فرسٹ چیف منسٹر جنہوں نے کہا کہ آ کے ہمیں پریزنٹیشن دیں. اچھا, پڑھے لکھے انسان ہیں, وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں, انہیں بھی احساس ہے اس چیز کا جو میں بتا رہا ہوں. انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ بالکل غلط ہے اور ایسی بات نہیں ہے. انہیں بھی احساس ہے کہ ہاں یہ آبادی, انہوں نے کہا کہ یہ تو لازمی چیز ہے کہ دیکھیں جب اتنے انسینٹیو دیں گے تو اوور ریپرزینٹ تو لوگ کریں گے. لیکن جو ڈفرنس تھا, جیسے میں نے کہا, میں نے 2 آلٹرنیٹیو سینیریو جنریٹ کیے تھے کہ اگر پاکستان کی آبادی اسی حساب سے بڑھ رہی ہوتی کہ جیسے ہندوستان میں بڑھتی رہی ہے, جیسے بنگلہ دیش میں بڑھتی رہی ہے, تو ہمارے یہاں پر اس وقت سائز آف دی پاپولیشن کیا ہوتا. ایک میں نے یہ کیا کہ اگر اس سے بھی ہم خراب ہوتے, ہندوستان سے بھی زیادہ تیزی سے گرو کر رہے ہوتے, بنگلہ دیش سے بھی زیادہ تیزی سے گرو کر رہے ہوتے, تو کیا ہوتا. تو دونوں صورتوں میں
جب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہماری آبادی جو ہے وہ تقریباً اس وقت 170-175 ملین سے زیادہ نہیں ہے. دوبارہ کہی اس پہ ان کا یہ تھا کہ 170 ملین سے زیادہ 17-18 کروڑ ہے ہماری آبادی, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے بالکل بالکل. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو میں نے ایک اپنے انالیسس کے بیس پہ, اپنے نالج کے بیس پہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کو کمپیئر کر کے, کیونکہ ہم دیکھیں تینوں تو ایک ہی طرح کے ملک ہیں, تھوڑے وہ 19-20 تو ہو سکتے ہیں ہم, لیکن اتنا نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان میں اس وقت آبادی جو ہے 2023-24 میں ان کے یہاں جو بڑھی ہے وہ ہے 0.9%, 1% سے کم گروتھ ہے. بنگلہ دیش میں 1% ہے. تو میری کیلکولیشن میں اس پیریڈ میں اگر میں نے کہا کہ ہم 1.9% سے گرو کر رہے ہوتے, not 0.9, 1.9, not 1 جو بنگلہ دیش کا ہے, اگر ہم 1.9% سے گرو کرتے آخر میں 5 سالوں میں تو ہم کہاں پر ہوتے. تو اس طریقے سے ایک ایکسرسائز کی ہے جس سے جو اس وقت جو ہماری آبادی ہے 2024 میں وہ تقریباً 248 ملین کے قریب ہے. تو یہ سم ویئر اراؤنڈ 170-75 کے درمیان میں ہونا چاہیے تھا, 170 ملین ٹو 175 ملین. اس پہ انہوں نے کہا کہ تھوڑا اور بھی ہو سکتا تھا, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بالکل فضول ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں تھوڑا اور بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے, میں کوئی حرف آخر تو نہیں ہے. یہ تو آپ نے بالکل ایک نیا زاویہ دیا, اور جو ہماری پاپولیشن اس کے جو کہتے ہیں نا کہ لوگ کام کریں پاپولیشن کنٹرول پہ, ان کے تو تمام مفروضے گر پڑے. جی اس کے بعد میں نے پھر یہ کیا کہ کیا ہونا چاہیے, پھر ہونا کیا چاہیے. مطلب آپ نے پرابلم تو بتا دیا, سولوشن کیا ہے. تو دیکھیں سولوشن اس کا 2 ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے NFC کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے, ڈی پولیٹیسائزیشن آف NFC. یہ اس کا کیا مطلب؟ یہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے. نہیں, یہ میں نے پروپوزل دی. آپ نے پروپوزل دی. جی میں نے 2 پروپوزل بھی دیے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. ایشوز تو ہو گئے ہیں, ایشوز انہیں بھی پتا چل گیا کہ کیا ہے, اور وہ انہوں نے کوئی ڈینائی نہیں کیا. انہوں نے نمبروں پہ ان کو یہ تھا کہ نہیں اتنے نہیں ہوں گے تو اتنے ہو سکتے ہیں, لیکن ان کو یہ بالکل احساس ہے کہ ہم نے ایگزیجریٹ کیا ہوا ہے پاپولیشن کو. یہ احساس ہے ان کو. کتنا ہے اس وقت میرا ایک ویو تھا, ان کا تھوڑا, انہوں نے اپنا نمبر ایگزیکٹ تو نہیں دیا, لیکن یہ کہا کہ تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا کہ جی بالکل ہو سکتا ہے, یہ میرا کوئی حرف آخر تو نہیں ہے, یہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو ریکمنڈیشن کے طور پہ لیکن جب تک آپ اس کو ڈی پولیٹیسائز نہیں کریں گے نا تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اچھا ایک اور چلتی رہیں گی. یہ بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا کہ بالکل ٹیکنوکریٹس ہونے چاہیے, غالباً یہ بھی تجویز تھی آپ کی جو میں نے پڑھا. اچھا ایک اور جو بہت بڑا ایشو پاکستان کے ساتھ ہے کہ ہمارے صوبوں کا جو سائز ہے, جو ہم دیگر ممالک دیکھتے ہیں, چاہے وہ مطلب وہاں پہ نئے صوبے بنے ہیں, انہوں نے چھوٹا ڈیوالو کیا ہے اپنی طاقت کو, جو اختیارات ہیں اس کو ڈیوالو کیا ہے. پاکستان میں کتنا ضروری ہے یہ, کیونکہ صوبوں کو مزید نئے صوبے بنانا یا ڈیوالو کرنا پاورز کو, اس پہ کیا بات ہوئی آپ کی, یا آپ کی اسٹڈی نے اس چیز کا احاطہ کیا نہیں کیا؟ نہیں, یہ الگ سے ہے, لیکن اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. لیکن میں صرف یہ بتا دوں کہ اس کا جواب میں ضرور دوں گا جو آپ نے سوال کیا ہے صوبوں کے بارے میں, اس کا جو میں جواب ضرور دوں گا. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فارمولا ہونا کیا چاہیے. دیکھیں اس میں نے یہ جو ریسورسز جو فیڈریشن جو ہے صوبوں کو جو دیتا ہے, اس کے پرپس کیا ہے کہ صوبے اپنے لوگوں کی حالات زندگی کو بہتر کریں. یہی مین پرپس ہے نا, آپ حالات زندگی بہتر کریں. تو اس میں نیچرلی دیکھیں کہ پاکستان کے اگر 4 صوبے ہیں نا, تو اس میں کچھ صوبے زیادہ امیر ہیں, کچھ تھوڑا کم امیر ہیں, کچھ ان سے کم امیر ہیں. تو ان میں گیپ کو کم کرنا چاہیے, یعنی کہ وی ہیو ٹو مینیمائز انکم گیپ آف دی پروونسز.
وہ کیسے کرنا ہے وہ ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس میں نے بھی بتایا وہ ڈائنگ موومنٹس آف دا سیگمنٹ ہیں. میں اگر آپ اس کو سم اپ کرنا چاہیں کہ کیا اگر ایک آدھ 30 سیکنڈ میں 40 سیکنڈ میں کہ کیا وہ ہوگا کہ نئے صوبے بنانا ضروری ہے پاکستان کے لیے یا ڈیوالو کرنا, کیا راستہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں جب 1972 کا اگر سنسس اگر آپ لے لیں تو اس وقت جو ہمارے آبادی تھی پاکستان کی, جو ویسٹ پاکستان ہے ناؤ, اب پاکستان یہی ہے ہمارا, تو اس وقت جو ہماری آبادی تھی وہ تقریباً 58 ملین کے قریب تھی. جی 58 ملین, اور 4 صوبے تھے ہمارے, اور اب 250 ملین کے قریب ہے اور وہی 4 صوبے. تو سائز آف دی پروونس اتنا زیادہ ہو گیا ہے. مثال کے طور پہ پنجاب کی آبادی تقریباً 127-128 ملین کے قریب ہے. پنجاب آبادی کے بنیاد پہ دنیا کا 12واں بڑا ملک ہے, 12واں بڑا ملک, اور ایک یونٹری فارم آف گورنمنٹ وہاں چل رہی ہے. آپ سوچیں, امیجن کریں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے 12 کروڑ عوام کو آپ لک آفٹر کر رہے ہوں گے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. اسی طریقے سے اب اس میں آپ لے لیں ٹرکی کو لے لیں, آپ فلپین کو لے لیں, یہ پنجاب سے آدھے کے قریب ہیں یہ آبادی کے حساب سے. ٹرکی میں 81 صوبے ہیں, فلپین میں 61 صوبے ہیں, پڑوسی ملک افغانستان میں جو ہمارے اب ہم بہت پنجاب سے بھی چھوٹا ہے, وہاں 34 صوبے ہیں. درست. تو جتنا آپ یونٹ کو چھوٹا کریں گے آپ کی گورننس بہتر ہوگی. میں بہت ہی دلچسپ نکات اٹھائیں ڈاکٹر صاحب. مجھے خطا کلامی یوں کرنی پڑ رہی ہے کہ ہمیں ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی اپنی UNFPA کی رپورٹ کے اوپر.